میرا نام صفدر ہے۔ میری عمر اس وقت 24 سال ہے۔ میں ملتان کا رہائشی ہوں اور لاہور میں جاب کرتا ہوں۔ مجھے رہنے کے لیے مکان کرائے پر چاہیے تھا۔ میں لاہور شہر میں ہی کافی جگہ پر گیا تھا مگر مجھے کہیں پر بھی مکان نہیں ملا تھا کیونکہ میں فیملی کے بغیر تھا۔ پھر مجھے میرے ایک دوست نے بتایا کہ گلبرگ میں ایک کوٹھی پر پورشن خالی ہے اور وہاں پر پتہ کرو۔ میں اپنی فیملی کے ساتھ وہاں پر شفٹ ہونا چاہتا تھا کیونکہ میں شادی شدہ تھا اور میرا ایک بچہ بھی تھا۔ میری بیوی ملتان میں رہتی تھی اور مجھے اس کی کافی یاد ستاتی تھی۔ میں جوان تھا اور مجھے عورت کی ضرورت تھی کیونکہ شادی کے بعد مرد کا عورت کے بغیر رہنا کافی مشکل ہو جاتا ہے، اسی لیے میں کوئی پورشن کرائے پر لے کر اپنی بیوی بچوں کو پاس لانا چاہتا تھا۔ میرے دوست نے بتایا تو میں گلبرگ میں اسی مکان پر پہنچ گیا تھا۔ وہ ایک کوٹھی نما مکان تھا اور 3 پورشن والا ہاؤس تھا۔ سب سے اوپر والے پورشن میں گھر والے رہتے تھے اور نیچے والا پورشن خالی تھا۔ میں نے سب سے نیچے والا پورشن کرائے پر لے لیا اور رہنے لگا تھا۔ وہ مکان ایک عورت کا تھا جس کے خاوند دبئی میں جاب کرتے تھے اور وہ اکیلے ہی گھر پر رہتی تھی اور اس عورت کی عمر 35-36 سال ہوگی اور وہ شادی شدہ تھی اور 3 بچوں کی ماں بھی تھی۔ اس کا نام رخسانہ تھا۔ وہ دکھنے میں کافی خوبصورت اور جوان عورت نظر آتی تھی۔ ہر مرد اسے دیکھتے ساتھ ہی اس کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے تڑپتا تھا۔ میں بھی 24 سال کا خوبرو اور کڑیل نوجوان تھا اور لاہور شہر میں جم وغیرہ ہی کرتا تھا۔ میں پینٹ شرٹ پہنتا تھا جس کی وجہ سے شرٹ پہنتے ہی میری باڈی کافی واضح ہو جاتی تھی، اس لیے وہ عورت مجھے دیکھتے ہی کرائے پر رکھنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ جب میں نے اسے بتایا کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ یہاں پر شفٹ ہونا چاہتا ہوں تو اس نے بڑی تعجب کا اظہار کیا تھا اور مجھے اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھا تھا اور کہنے لگی تھی کہ تم شادی شدہ ہو؟ میں نے کہا جی ہاں، میں شادی شدہ ہوں اور ایک بچے کا باپ بھی ہوں۔ جب میں نے اتنا کہا تو اس کے ماتھے پر تھوڑے سے بل پڑنے لگے تھے اور وہ مجھے منع کرنے لگی کہ نہیں، ہم فیملی کو پورشن کرائے پر نہیں دیں گے۔ میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، میں اکیلا ہی یہاں پر رہوں گا، اپنی فیملی میں یہاں پر نہیں لاؤں گا۔ اور وہ میری ضرورت کو جان چکی تھی اور میری مجبوری کا فائدہ اٹھانا چاہتی تھی کیونکہ وہ پہلی نظر میں ہی دیکھتے ہی مجھ پر فدا ہو گئی تھی۔ میں اسے میڈم رخسانہ کہہ کر بلانے لگا تھا۔ وہ میرے اس انداز کو کافی پسند کرنے لگی تھی۔ مجھے 3 دن ہو چکے تھے۔ میں میڈم رخسانہ کے نیچے والے پورشن میں رہائش پذیر تھا۔ ان کا گھر کافی عالیشان تھا اور کافی خوبصورت بھی تھا۔ مجھے وہاں پر ہر سہولت موجود تھی۔ میڈم رخسانہ مجھے کھانا بھی اپنے گھر سے ہی دیتی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ میں ایک ماہ کے 10,000 روپے آپ کو کھانے کے دے دیا کروں گا، آپ مجھے گھر کا ہی کھانا دے دیا کریں نا۔ میڈم میری بات مان گئی اور وہ روز مجھے کھانا بنا کر کھلاتی تھی۔ میڈم رخسانہ میرے نزدیک آنا چاہتی تھی۔ میں اس کی نیت کو سمجھ چکا تھا مگر میں اس سے کافی دور ہی رہتا تھا۔ 1-2 مرتبہ اس نے مجھے اپنے ساتھ تعلق بنانے کے لیے مجبور بھی کیا تھا لیکن میں اس سے دور ہی رہتا تھا کیونکہ میں شادی شدہ تھا اور اپنی بیوی بچوں سے دھوکہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جب میڈم رخسانہ ہر بے استعمال کر چکی تھی اور میں اس کے جال میں نہ آ سکا تو اس نے ایک رات میرے لیے کھانا بنایا اور اس میں نیند کی گولیاں ملا دی تھیں۔ جب میں کھانا کھا کر لیٹا تو مجھے ساتھ ہی نیند آ گئی تھی۔ میڈم میرے پاس ہی لیٹی ہوئی تھی۔ میڈم اٹھی اور جا کر اپنے بچوں کو دیکھا، وہ سو چکے تھے۔ میڈم فائزہ کے 3 بچے تھے۔ سب سے بڑے بیٹے کی عمر 10 سال تھی اور 2 بیٹیاں 4-5 سال کی تھیں۔ میڈم رخسانہ اپنے اوپر والے پورشن کے کمرے کو لاک کر کے آئی ہوئی تھی جہاں پر اس کے بچے لیٹے ہوئے تھے تاکہ اس کا کوئی بھی بیٹا نیچے والے پورشن میں نہ آ سکے۔ میڈم رخسانہ میرے پاس آئی۔ میں بے ہوشی کی حالت میں لیٹا ہوا تھا اور مجھے اپنے ساتھ کچھ گدگدی ہوتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ میں اپنے دماغ میں وہ سب منظر دیکھ چکا تھا مگر مجھے یہ علم تھا کہ مجھے نیند کی گولیاں دے دی گئی ہیں۔ میڈم فائزہ نے موقع اٹھاتے ہوئے میرے ساتھ وہ سب کچھ کر لیا جو ایک مرد عورت کے ساتھ کرتا ہے اور مجھے کافی سکون بھی ملا تھا۔ میں اپنی بیوی بچوں کی وجہ سے کافی پریشان ہو چکا تھا کیونکہ میں ان سے دھوکہ نہیں کرنا چاہتا تھا مگر میڈم رخسانہ نے میری مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے استعمال کر لیا تھا۔
مجھے کافی افسوس بھی ہوا تھا اور میں میڈم رخسانہ سے کافی غصے ہونے لگا تھا، اور میں نے اسے کہا تھا کہ مجھے پتہ چل چکا ہے آپ نے آج کی رات جو میرے ساتھ کیا ہے۔ وہ مجھ سے معافی مانگنے لگی اور کہنے لگی تھی کہ میں مجبور ہو گئی تھی، اس لیے میں تمہارے ساتھ کرنے لگی تھی۔ میڈم رخسانہ نے میرا غصہ دیکھتے ہوئے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگی کہ میں تم سے گھر کا کرایہ نہیں لوں گی اور تمہیں اپنا پورشن فری میں دیتی ہوں، بس تم میری خواہش کو پورا کر دیا کرو۔ تم بھی جانتے ہو میرے شوہر باہر کے ملک میں ہوتے ہیں، اور میں تم سے پہلے محلے کے کسی نہ کسی لڑکے کو بلا لیتی تھی، مگر وہ مجھے کافی تنگ کرتے تھے اور مجھ سے کافی پیسے بھی بٹور لیتے تھے، اس لیے میں مجبور ہو کر تمہیں اپنا کرایہ دار رکھنے کے لیے مان گئی تھی۔ اپنی ضرورت کو بھی دیکھتے ہوئے تمہیں اپنے پاس رکھا۔ میں نے اسے کہا کہ میڈم، اگر آپ مجھے اپنی فیملی کو یہاں لانے کی اجازت دے دیں تو میں اپنی بیوی سے چوری چھپ کر آپ کے ساتھ بھی کر لیا کروں گا۔ میڈم رخسانہ مان گئی تھی۔ میں نے اپنی فیملی کو بھی لاہور میں شفٹ کر لیا تھا۔ اب میں ایک ہفتہ اپنی بیوی کے ساتھ کرتا تھا اور دوسرے ہفتے میڈم رخسانہ کی پیاس بجھا جاتا تھا۔ میڈم رخسانہ مجھ سے کافی خوش رہنے لگی تھی اور مجھے کافی سارے پیسے بھی دے دیتی تھیں۔ میں نے کرایہ بھی نہیں دیا تھا اور فری میں لاہور شہر میں ہی رہائش پذیر تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی کہانی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔